رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، برکتوں و رحمتوں کا سائبان تحفہ رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، تحفہ رمضان کی اس 7ویں نشست میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے کچھ اپنے نونہالوں کے بارے میں۔ ناظرین کرام، جو بچے نابالغ ہیں، گرچہ ان کے اوپر رمضان المبارک کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ روزے کا عادی بنانے کے لیے 7-8 برس کے بچوں سے کبھی کبھار روزہ رکھوایا جائے، تاکہ ان کے لیے یہ فرض مشکل نہ ہو، کیونکہ یہ بچے جب بالغ ہو جائیں گے تو اس وقت ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھی یہی حکم دیا ہے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 495۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد اگر وہ نماز کی پابندی نہ کریں تو ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کی پٹائی کرو، اور اس عمر میں یعنی 10 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ اس حدیث کا منشا اور اس حدیث کا مقصد بھی بچوں کی تربیت کرنا ہے، تاکہ بچے کم عمر ہی میں نماز کے پابند ہو جائیں اور بعد میں نماز سے کوئی غفلت اور بے توجہی نہ کریں۔ صحابہ کرام کے بارے میں حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ یہ حضرات اپنے بچوں کو بچپن ہی سے روزے رکھواتے تھے، حتیٰ کہ ان کے بچے جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہوتے یا روتے تو یہ حضرات ان کے لیے کھلونے بنا کر ان بچوں کو پیش کرتے اور ان کا دھیان کھلونوں کی طرف بٹا دیتے، اور اس طریقے سے بھوک کی طرف سے ان کی توجہ ہٹ جاتی تھی۔ عن الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ قالت ارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداة عاشوراء الى قرى الانصار من اصبح مفطرا فلیتم بقیۃ یومہ ومن اصبح صائما فلیصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبیاننا ونجعل لهم اللعبة فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الافطار۔ صحیح بخاری، کتاب الصوم، باب صوم الصبیان، حدیث نمبر 1960۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ربیع بنت معوذ عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء یعنی محرم کی 10 تاریخ کو مدینے کی بستیوں میں صبح سویرے اپنا قاصد بھیج کر یہ اعلان کرایا کہ جس شخص نے کچھ کھا پی لیا ہے تو اسے چاہیے کہ بقیہ دن وہ کچھ بھی کھائے نہ پیے، اور جس شخص نے اس حال میں صبح کی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، اس نے روزے سے صبح کی ہے، تو وہ روزہ رکھے۔ یہ صحابیہ بیان کرتی ہیں کہ اس کے بعد ہم عورتیں روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں سے بھی روزہ رکھواتی تھیں، اور ہم اپنے بچوں کے لیے روئی کے کھلونے بناتی تھیں جن سے وہ بچے کھیلتے۔ جب ان کو بھوک لگتی یا پیاس لگتی اور وہ بھوک اور پیاس کی تکلیف محسوس کرتے تو ہم اپنے بچوں کو یہ کھلونے دیتے تھے، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آپ محسوس کر سکتے ہیں اس حدیث سے کہ صحابہ کرام کی عورتوں کو کتنا شوق تھا کہ وہ جس طریقے سے روزے رکھتی تھیں ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی روزہ رکھیں۔ سچ کہا ہے حفیظ جالندھری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ میں ایک اور واقعہ سناؤں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے
ایک واقعہ نقل کیا ہے عبداللہ ابن ابی الحذیل تابعی کے واسطے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک بوڑھے شخص کو لایا گیا رمضان المبارک کے دنوں میں، جو روزے سے نہیں تھا، جس نے شراب پی رکھی تھی اور وہ شراب کے نشے میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب وہ شخص حاضر ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں لال پیلے ہو گئے اور فرمایا کہ تیرا ستیہ ناس ہو، تم نے روزہ نہیں رکھا ہے اور اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تم نے رمضان جیسے مبارک دن میں شراب پی رکھی ہے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے میں اتنا اضافہ کیا ہے، اتنا اور بڑھایا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی قانون کے مطابق 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ پھر اس شخص کو دوسرے ملک میں جلا وطن کر دیا گیا۔ سیر اعلام النبلا جلد 4 صفحہ نمبر 171۔ اس لیے ناظرین کرام، آپ کے یہاں بھی بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، آپ ان کو شوق دلائیے، ان کی ہمت افزائی کیجئے۔ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی ہمت کو بڑھائیے اور ان کو کچھ گفٹ اور انعام دیجئے، تاکہ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں اور بالغ ہو جائیں تو روزہ ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ ناظرین کرام، ہم جب انبیاء کرام کے حالات کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو اپنے بال بچوں کو دیندار بنانے کی اور نیک بنانے کی اور ان کے عقیدہ و اعمال کی کتنی فکر رہا کرتی تھی۔ یاد کیجئے وہ واقعہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا، اور کیا وصیت کی، کس چیز کی تاکید کی؟ دنیا والوں کی طرح نہیں کہ جائیداد، دولت، روپے پیسے کی تاکید کی ہو یا وصیت کی ہو یا کچھ وصیت لکھ کر دیا ہو روپیہ پیسے یا جائیداد اور دولت کے بارے میں، نہیں۔ قرآن کی زبانی وہ واقعہ سنیے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 133۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب کے سب گواہی دو، بتاؤ کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی اور غلامی کرو گے؟ تو سب نے ایک ساتھ ایک زبان ہو کر جواب دیا کہ اے ابا جان، ہم آپ کے معبود کی اور ابراہیم کے معبود کی اور اسماعیل کے معبود کی اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، اور ہم صرف ایک ہی اللہ کی بندگی کریں گے اور اسی کی فرما برداری کریں گے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو آخری فکر تھی وہ یہ تھی کہ ان کے بچے نیک رہیں، ان کے بچے اللہ کی بندگی کریں، ان کے مرنے کے بعد اسی راستے پر قائم رہیں جس راستے پر ان کی وفات ہوئی اور ان کی موت ہوئی۔ کیا یہ آیت اس بات کی ہم کو دعوت نہیں دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دیندار اور نیک بنائیں، خاص طور پر انہیں نماز اور روزے کی پابندی ان سے کروائیں، ان کو دین کا شوق دلائیں، قرآن کریم کی تعلیم دلائیں اور ان کو اسلامی کیریکٹر اپنانے کی دعوت دیں، اور دین سے محبت اور دین کے بارے میں ایک حمیت ان کے دل میں پیدا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو ہم 5 وقتہ نمازوں میں بھی مسجدوں میں ساتھ لے جائیں، دینی صحبت میں بیٹھنے کو کہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمارے بچے اسی وقت سے دیندار بننے لگیں گے، اسی وقت سے ماں باپ کی فرما برداری اختیار کریں گے۔ ناظرین کرام، ہم آج کے حالات میں دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم ایسے ماں باپ آپ کو ملیں گے جو اپنے بچوں پر سختی کریں اس بات کی کہ وہ نماز اور روزے کی پابندی کریں۔ آج کل کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ماں باپ سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے بچے تو اب بڑے ہو گئے ہیں، روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو وہ کیا بولتے ہیں، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی ان کی عمر ہی کیا ہوئی ہے، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ خود سے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیں گے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کی اپنے بچوں کے بارے میں دین سے غفلت اور بے توجہی یہ اچھی بات نہیں ہے، اس کا نتیجہ بہت خراب آنے والا ہے۔ جو بچے اپنے ماں باپ کی ان باتوں پر عمل کریں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، تو ان کو یاد رکھنا چاہیے
فرمان رسول جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ انما الطاعت فی المعروف، مسند احمد جلد 5 حدیث نمبر 20710۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ مخلوق کی بات اس وقت مانی جائے گی جب اللہ کی اطاعت ہو رہی ہو۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ اس لیے آدمی ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، مد نظر تو مرضیے جانا نہ چاہیے، بس اس نظر سے دیکھ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ چاہیے۔ کیا والدین نے وہ آیت نہیں پڑھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی مثال دی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کا بچہ آگ کے قریب کھیل رہا ہو، کیا آپ دور سے صرف اپنے بچے کو یہ سمجھانے پر اکتفا کریں گے کہ دیکھو بیٹا یہ آگ ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس کے قریب جانا مت، اگر تو اس کے قریب گیا تو جل جائے گا؟ اور پھر اگر اتنی نصیحت کرنے کے بعد بچہ آگ میں جا کر جل جاتا ہے تو کیا باپ کا یہ جواب دینا کافی ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کو تو سمجھا دیا تھا، میں نے اپنے بچے کو تو نصیحت کر دی تھی، اگر میرے بچے نے نہیں مانا اور آگ میں جا کر جل گیا تو میں کیا کروں، میرا کیا قصور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آگ کی مثال دے کر کہا ہے کہ جب تم اپنے بچے کے لیے دنیاوی آگ سے بچانے کے لیے اپنے بچے کو صرف نصیحت کرنے پر اکتفا نہیں کرتے ہو، بلکہ دوڑ کر اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر اس کو آگ سے بچاتے ہو، تو جہنم کی آگ سے بچانے کی تم کو کتنی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں، جیسا کہ عام طور پر آج کل ماں باپ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو تو سمجھا دیا، میں نے اس کو نصیحت کر دی، میں نے تو اس کو روزہ رکھنے کے لیے کہا، اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی مثال دے کر سمجھایا ہے